بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد فصل الاقراض مندوب۔ یہاں سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ قرض اور اقراض کے بیان کو شروع کر رہے ہیں۔ عربی زبان میں قرض کا لغوی معنی ہے کاٹنا۔ فقہی اصطلاح میں قرض کہتے ہیں التملیک للشیء علی ان یرد بدلہ، کسی مالی چیز کا دوسرے کو اس شرط پر، اس حیثیت کے ساتھ مالک بنانا کہ وہ اس کا بدل بغیر اضافے کے لوٹائے گا، اس کا بدل بغیر اضافے کے لوٹائے گا۔ زید نے عمر کی طلب پر اسے 10,000 روپے دے دیے، اس شرط کے ساتھ، اس حیثیت کے ساتھ کہ عمر اسے طے شدہ مدت میں 10,000 روپے ہی واپس کرے گا بغیر اضافے کے۔ اسے سلف بھی کہتے ہیں، لہذا قرض یا سلف کے لفظ سے یہ معاملہ صحیح ہے۔ قرض یہ شریعت میں جائز بھی ہے، مشروع بھی ہے۔ جسے اس کی ضرورت ہو وہ قرض کا سوال کر سکتا ہے، مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس سے قرض کا سوال کیا جائے وہ ملی اور مالدار شخص، اس کے لیے قرض دینا مستحب ہے، اس کے لیے قرض دینا جو ہے مستحب ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان 2 مرتبہ قرض دے تو 1 مرتبہ صدقے کی طرح ہے، 1 مرتبہ صدقے کی طرح ہے۔ قرض کی مشروعیت کی حکمت بالکل واضح ہے، آپس میں ایک دوسرے کا اس میں تعاون ہے، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، تعاون کے جذبے کو فروغ دینا ہے، پریشانی کو دور کرنا ہے، ایسی بہت سی حکمتیں ہیں۔ قرض کا حکم بھی یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ قرض دینا مستحب ہے، لینا عام حالات کے اندر مباح ہے، عام حالات کے اندر دینا مستحب اور لینا مباح ہے، لیکن قرض کے مقاصد کے اعتبار سے اس کے حکم میں فرق پڑتا ہے۔ مثلا مالدار شخص جس سے قرض لیا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے جس سے قرض کا، اس مالدار کو، صاحب حیثیت کو معلوم ہے کہ سامنے والا جو قرض مانگ رہا ہے وہ قرض لے کر کسی حرام کار میں رقم خرچ کرے گا، مثلا شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، تو ایسے شخص کو قرض دینا حرام ہے، دینا بھی حرام اور لینا بھی حرام۔ اور اگر یہ پتہ ہو کہ سامنے والا بغیر کسی ضرورت کے قرض لے رہا ہے، صرف دکھلاوے کے لیے، اپنی شان بڑھانے کے لیے کہ قرض کی رقم لے گا اور بلا یعنی جائز امور میں خرچ کر کے صرف دکھلاوا کرے گا، تو ایسے شخص کو قرض دینا مکروہ ہے۔ قرض دینا کبھی واجب ہو جاتا ہے۔ قرض مانگنے والا اگر اپنے یا اپنے اہل و عیال پر بقدر کفاف خرچ کرنے کی ضرورت رکھتا ہے
اور قرض لینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ راستہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کو قرض دینا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو عام حالات میں تو قرض دینا مستحب، لینا مباح، لیکن قرض کے مقاصد کے اعتبار سے اس کے لینے دینے کے اندر فرق پڑتا ہے۔ دیکھیے، قرض میں 3 ارکان ہیں۔ ایک ہے صیغہ، قرض کے لیے صیغے کا استعمال۔ دوسرا ہے عاقد، یعنی قرض دینے والے اور لینے والے۔ اور تیسرا ہے معقود علیہ، یعنی وہ مال جو قرض کے طور پر لیا جا رہا ہے، اسے معقود علیہ کہتے ہیں۔ صیغہ یعنی ایجاب و قبول کے کلمات، وصیغتہ اقرضتک او اسلفتک او خذہ بمثلہ او ملکتکہ علی ان ترد بدلہ، میں نے تمہیں قرض دے دیا، میں نے تم سے قرض لے لیا۔ قرض کا لفظ ضروری نہیں ہے، بلکہ قرض کے ہم معنی دوسرے الفاظ کا بھی استعمال صحیح ہے۔ مثلا اس کے بدل کے مقابلے میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا، یا یہ اس کے مثل کے عوض لے لو۔ اور قرض لینے والا کہے میں بدل کے عوض اس کا مالک بن گیا وغیرہ۔ ماضی اور امر کے الفاظ اگر استعمال ہو تب بھی جائز ہے۔ قرض دینے والے کی طرف سے عموماً ایجاب ہوتا ہے، اور لینے والے کی طرف سے قبول کا کلمہ یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ آپسی رضامندی کی ایک طریقے سے علامت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ قرض کے اندر بغیر کسی لفظ کے لین دین یہ کافی نہیں سمجھا گیا ہے۔ بغیر کسی لین دین، لفظ کے لین دین کو کافی نہیں سمجھا گیا۔ جیسے بیع میں بیع معاطات کی متاخرین نے اجازت دی ہے، لیکن قرض میں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ دینے والے کی طرف سے ایجاب اور لینے والے کی طرف سے قبول کا کلمہ ضروری ہے۔ صرف خاموشی سے بلا کچھ لفظ بولے یہ لین دین قرض کا صحیح نہیں ہوگا۔ وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ، تو یہ ہے۔ اب عاقدین یعنی قرض لینے والا اور دینے والا، ان میں کیا شرائط ہونے چاہیے اس کو بتائے۔ وَفِي الْمُقْرِضِ اہلیت التبرع، دیکھیے عاقدین میں یہاں عموماً 3 چیزیں ہونی چاہیے، یعنی قرض لینے والا اور دینے والے میں۔ پہلی چیز تو رشد، یعنی بالغ ہو اور دینی اور مالی اعتبار سے لین دین اور صلح پایا جاتا ہو اس میں، تو بالغ ہونا ضروری ہے۔ بچہ، پاگل، سفیہ یہ محجور ہونے کی بنیاد پر نہ قرض لے سکتے ہیں شرعاً، نہ قرض دے سکتے ہیں، کیونکہ انہیں مالی تصرفات کا اختیار نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ اختیار ہو انہیں، یعنی زبردستی کی صورت میں یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے جو بتایا وہ فی المقرض اہلیت التبرع، یعنی قرض دینے والے کو کے اندر تبرع کی صلاحیت ضروری ہے، یعنی صدقہ اور مفت دینے کی شریعت نے اس کو اہلیت دی ہو، کیونکہ قرض میں تبرع کا بھی ایک امکان ہے، مفت دینے کا، کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر یہ مقروض کو معاف کر دے،
تو ابھی سے عقد کے وقت سے ہی اس میں وہ صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، عقد کے وقت سے ہی اس صلاحیت کا اس میں اندر ہونا پایا جانا ضروری ہے۔ وَيَجُوزُ إِقْرَاضُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ إِلَّا الْجَارِيَةَ الَّتِي تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ فِي الْأَزْهَرِ۔ اب معقود علیہ یعنی وہ مال جو بطور قرض دیا جا رہا ہے، وہ مال کیسا ہونا چاہیے؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قرض کا مال یہ مثلی ہونا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، بلکہ ہر وہ مال جس کا خرید و فروخت کے ذریعے سے مالک بن سکتے ہیں اور اوصاف کی روشنی میں اس کی اس حد تک تعیین کی جا سکے کہ اس میں کوئی خاص فرق اور تفاوت باقی نہ رہے، جن اوصاف کے ساتھ بیع سلم وغیرہ صحیح ہوتی ہے، تو ایسے مال اور ایسے اوصاف سے یعنی قرض کا لین دین ہو سکتا ہے۔ وَمَا لَا يُسْلَمُ فِيهِ لَا يَجُوزُ إِقْرَاضُهُ فِي الْأَصَحِّ۔ ایسا مال کہ جس میں بیع سلم نہیں ہو سکتا، اس میں قرض کا لین دین بھی صحیح نہیں ہے، اس میں قرض کا لین دین بھی صحیح نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ إِقْرَاضُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ کا یہ مطلب ہے۔ ہاں، لہذا روپیے، پیسے ہیں، چاول، گیہوں، انڈے، گوشت وغیرہ، ان مثلی اشیاء کو قرض میں دینا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جانور ہے، گھر وغیرہ ہے، زمین و جائیداد، جو ذوات القیم، قیمتی اشیاء میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کا وصف کے ذریعے سے ضبط اور ان کی تعیین کرنا آسان ہے، انہیں بھی قرض کے طور پر دینا صحیح ہے، جائز ہے، انہیں بھی قرض کے طور پر لینا دینا ان کا صحیح ہے، جائز ہے۔ اور وہ چیزیں جن کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا، جو ذمے میں ثابت نہیں ہوتی ہے، ان کا قرض کے طور پر لینا دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسی چیزوں کا بدل لوٹانا تقریباً مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو وَيُرَدُّ الْمِثْلُ فِي الْمِثَلِ وَفِي الْمُتَقَوَّمِ الْمِثْلُ صُورَةً وَقِيلَ الْقِيمَةُ۔ قرض میں اگر مثلی چیز دی گئی ہے تو اس کا بدل مثل کے ذریعے سے، متقوم چیز دی گئی ہے تو صورتاً جو مثل اس کا ملے گا اس کے ذریعے سے اس کا بدل لوٹایا جائے گا، نہیں تو پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ قیمت کے ذریعے سے بھی اس کا بدل لوٹایا جا سکتا ہے۔ قیمت کے ذریعے سے اس کا بدل لوٹایا جا سکتا ہے۔ وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْإِقْرَاضِ وَلِلنَّقْلِ مُؤْنَةٌ طَالَبَهُ بِقِيمَةِ بَلَدِ الْإِقْرَاضِ۔ کہتے ہیں کہ قرض دینے والے نے مقروض کو، لینے والے کو، جہاں قرض دیا تھا اس جگہ کے علاوہ میں پا لیا، یعنی قرض لوٹانا تھا 2 مہینے میں، 2 مہینے کے بعد ملاقات ہو گئی، اور لوٹانا تھا شروع میں لیکن ملاقات ہو گئی مانگاؤں میں، پا لیا۔ اب اس نے یعنی قرض دینے والے نے مقروض سے مطالبہ کیا کہ آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ میں
آپ کو فلانا گاڑی دے دوں گا یا فلانا جانور دے دوں گا، یہ اوصاف کا حامل. اب مدت گزر گئی لیکن آپ دے نہیں رہے ہیں. اب ظاہر سے بات ہے جانور کو مانگاؤ سے شیروردن لانے میں خرچ ہے. وَلِلنَّقْلِ مُؤْنَةٌ طَالَبَهُ بِقِيمَةِ بَلَدِ الْإِقْرَاضِ. تو اب یہ قرض دینے والا مقروض سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اب جانور مت دو، اس جانور کی قیمت اور جو مارکیٹ ویلیوشن ہے، شیروردن کا مارکیٹ ویلیوشن، مانگاؤ کا نہیں، شیروردن کا جو مارکیٹ ویلیوشن ہے وہ مجھے حوالے کر دو. تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، ایسا کرنے کی بھی اس کو اجازت ملے گی. طالبہ بقیمت بلد الاقراض، یہ کہہ رہے ہیں.